ظاہراً ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے اور میں نے ایک چھوٹا سا فقرہ قرآن سے کوٹ کیا جس میں پروردگار عالم نے انسان کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا، کمزور خلق کیا گیا۔ یعنی بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایک جملے میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ساری کائنات میں، ساری مخلوق میں اللہ نے کسی کو ضعیف نہیں کہا، انسان کو ضعیف کہا۔ جملے کی قدر کیجئے، ساری کائنات میں اللہ نے کسی بھی مخلوق کو ضعیف نہیں کہا، انسان کو ضعیف کہا، اور پوری کائنات کی پوری مخلوق میں خدا کے مقابلے میں کوئی مخلوق نہیں آئی، انسان ہی چڑھ کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، انسان ہی اللہ سے اکڑ کے بات کیا۔ فرعون انسان، نمرود انسان، شداد انسان، یعنی کسی حیوان نے، اللہ کی مخلوق نے اللہ کی مخالفت نہیں کی، جبکہ ہم سے مضبوط ہے، وہ شیر ہم سے مضبوط ہے، بیل ہم سے مضبوط ہے، بہت ساری مخلوق اللہ کی بہت مضبوط ہے، اور اللہ نے انہیں کمزور بھی نہیں کہا۔ کبھی بھی کسی مخلوق کائنات نے اللہ کا مقابلہ نہیں کیا، اور جسے اللہ نے سب سے ضعیف بتایا یہی کبھی لڑنے کے لیے آتا ہے، کبھی مقابلے کے لیے آتا ہے، کبھی مبارزے کے لیے آتا ہے، کبھی اپنے آپ کو خدا منوانے کے لیے آ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے وہ تھیوری نہیں چلے گی جو آپ نے بنائی ہے، وہ چلے گی جو خدا نے بنائی ہے۔ آپ ضعیف تھے، ہیں، رہیں گے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیسے؟ آپ پیدا ہوئے ہے نا، خود سے ہو گئے، دو وسیلے ہیں، تو کس قدر محتاج ہیں آپ، کس قدر کمزور ہیں آپ، کس قدر ضعیف ہیں آپ۔ ان دونوں کے بغیر آپ نہیں ہیں، وہ ہیں تو آپ ہیں، تو اس سے زیادہ بڑی کمزوری اور کیا ہوگی۔ کس قدر کمزور ہے انسان۔ دعویٰ کیا ہے؟ خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ میں جنت بناؤں گا، میں اللہ کو قتل کروں گا، یہ بھی دعویٰ ہے۔ اللہ کو قتل کرنے کا دعویٰ بھی ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی آیا تو یہی آیا۔ جس جناب امیر کے جملے سنیے، انسان کے لیے جناب امیر کہتے، پہلے انسان کا تعارف ہو جائے۔ انسان کیا ہے؟ اولہ نجس، اوسطہ عذرا، آخرہ جیفا۔ تینوں لفظوں کو اردو میں کہہ دوں، پیدا ہوا نجس، پیٹ میں نجاست، مرا تو مردار۔ تین مرحلے، تینوں گندے۔ پیدا ہوا نجس، جب تک جیا پیٹ میں نجاست، جب مرا مردار۔ یعنی پہلے تو پاک تھا بھی، مر کے اتنا بیکار ہو گیا جو چھوئے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اکڑ دیکھیے اس کی، ٹکراؤ دیکھیے کس سے ٹکرانا چاہتا ہے۔ کیا ہے؟ پیدا ہوا تو محتاج کس کا؟ وہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، تو پھر اپنا نام رکھ لیتا کہ نہیں، کس نے رکھا نام کا؟ دوسروں نے، تو ہوا نہ محتاج۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ انسان محتاج اور کمزور ہے۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، نام نہیں رکھ سکتا اپنا۔ پیدا ہوا محتاج، نام کا محتاج۔ اچھا نہا لیتا اٹھ کے، ناپاک آیا تھا دنیا میں، دوسروں نے نہلایا تو پاک ہوا۔ اتنا محتاج جو پاک نہ ہو سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابتدا نجس، انتہا نجس، درمیانی نجاست۔ نام رکھا دوسروں نے، جنم دیا دوسروں نے، غسل کرایا دوسروں نے، انگلی پکڑ کے چلایا دوسروں نے، راستہ بتایا دوسروں نے، کھلایا دوسروں نے، پہنایا دوسروں نے، نہلایا دوسروں نے، بولنا سکھایا دوسروں نے، پڑھنا لکھنا سکھایا دوسروں نے، ادب تمیز سکھائی دوسروں نے۔ مر گیا، پڑا رہ گیا، غسل دیا دوسروں نے، کفن پہنایا دوسروں نے، نماز پڑھی دوسروں نے، قبر میں اتارا دوسروں نے۔ تو اوقات میں آ کے بات کرنا، تو کل بھی کمزور تھا، آج بھی کمزور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا ہے تیرا؟ اللہم کیا ہے؟ اے پانی کے بلبلے، اپنی اوقات تو دیکھ، ایک سانس آئی تو ہے، نہیں آئی تو گیا۔
کیا سوچتا ہے تو اپنے بارے میں؟ سجدے سے اکڑ، نماز سے انکار، خمس سے انکار، والدین سے انکار، ہیں ہر بات سے اکڑ، ہر بات میں اکڑ، استاد کی نہیں سننا چاہتا، ماں باپ کی نہیں سننا چاہتا، پڑوسیوں کی نہیں سننا چاہتا، مدد نہیں کرنا چاہتا، سجدہ نہیں کرنا چاہتا، حج نہیں کرنا چاہتا، خمس نہیں دینا چاہتا، صبح کی ٹھنڈک میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، ہر بات میں اکڑ۔ کیسی اکڑ؟ آیا تو دوسروں کا محتاج، گیا تو دوسروں کا محتاج۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے بیکار جیو ہے اگر اس پہ غور کیا جائے۔ ہاں میں ابھی الفاظ نہیں کہنا تھا جو قرآن نے کہے، قرآن نے جو الفاظ اس کے لیے کہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا، ابھی بات کہیں اور چلی جائے گی، کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن اسی انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد وہ ڈگری دی جو کسی کو نہ دی۔ کیا؟ احسن التقویم، میں نے سب سے اچھا بنایا تو انسان کو بنایا۔ کیوں؟ اگر یہ چاہے تو ذلیل بن جائے، چاہے تو اعلیٰ بن جائے۔ نہیں 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 نہیں، پہلے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، پہلے آیت سنیے آپ۔ کیا آیت ہے؟ جناب آدم کو پیدا کیا، تو ایک جملہ اسی سے میں لینا چاہتا ہوں، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں آدم میں روح پھونک دوں، نہیں ترجمہ غلط، جب میں آدم میں روح پھونک دوں، نہیں ترجمہ غلط، جب میں آدم میں میری روح پھونک دوں تو پتہ لگا مٹی ہے پست، اور اللہ نے جو روح اپنی نسبت سے پھونکی ہے وہ بلند۔ تو انسان دو شے کا مجموعہ ہوا، ایک پستی ہے ایک بلندی ہے۔ بات پہنچی جو کہنا چاہتا ہوں؟ سب سے بلند کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پست کیا ہے؟ زمین۔ تو اللہ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ہماری تخلیق شروع کی، تو اس میں اللہ نے کہا میں میری روح پھونکنا چاہتا ہوں۔ تو انسان تنہا مٹی کا نہیں ہے، اللہ کی نسبت بھی اس کے اندر ہے، اللہ کی روح بھی اس کے اندر ہے۔ پھر فرشتوں سے سجدہ کر کے بتایا کہ ساری کائنات میں سب سے افضل فرشتے، اور فرشتوں سے جس کو سجدہ کراؤں تو سمجھ لینا اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب انسان دو عنصروں پہ رہے، انسان دو شے کا مجموعہ ہے، ایک شے وہ جو پست، ایک شے وہ جو بلند۔ روح کا جنبہ بلند، مٹی کا جنبہ پست۔ اب انسان کو اختیار ہے، چاہے پستی کی طرف چلا جائے چاہے بلندی کی طرف چلا جائے۔ اگر روح کی پیروی کرے گا تو اعلیٰ علیین تک جائے گا، اور اگر ضمیر کی، اگر اپنی مٹی کی بس پیروی کرے گا تو کبھی ہرملا بنے گا، کبھی شمر بنے گا، کبھی شداد بنے گا، کبھی نمرود بنے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی، کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا آپ۔ ذرا سی دیر ذہنی طور پر میرے ساتھ آئیے، میں اسپیڈ تھوڑی سی گھٹا دیتا ہوں۔ میری پرابلم ذرا سی یہ بھی ہے کہ سامنے والوں کو ڈسٹرب ہو جاتا ہے اسپیڈ کی وجہ سے، تو غور کیجئے، یہ چاہے تو بلند ہو جائے، چاہے تو پست ہو جائے۔ جو اس کا خمیر ہے وہ ہے پست، جو اس کی روح ہے وہ ہے بلند، ہے نا؟ تو اس کی مرضی ہے، اگر یہ اپنے خمیر کی پیروی کرے گا تو ذلیل بنے گا، روح کی پیروی کرے گا تو بلند بنے گا۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے بالکل دونوں مسئلے حل کر دیے۔ سورہ مبارکہ دہر لیجئے، کیا کہہ رہا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو دو پہلوؤں سے تو بنایا، راستے بھی دونوں بتا دیے، نیک پہ چل کے شکر گزار بن جا، برے پہ بن کے کافر بن جا، تیری مرضی ہے، آزاد آزاد، جیسے تیرا جی چاہے ویسا کر۔ تو لیکن اب وہ جو میں نے شروع میں آیت کا ٹکڑا پڑھا اس کو سنیے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کبھی ڈپریشن، کبھی دماغ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی ہاتھ میں درد، کبھی پیر میں درد، کبھی ٹائیفائڈ ہو رہا ہے نا؟ ضعیف ہے نا، ہے نا؟ اور کبھی کبھی بچوں نے ڈپریشن میں پہنچا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی مسائل کا نام ہے، زندگی الجھنوں کا نام ہے، زندگی پریشانیوں کا نام ہے۔ اب جب پریشانی کسی پہ آتی ہے تو وہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور جب ڈپریشن میں جاتا ہے تو دوائیں کھانی پڑتی ہیں، اور جب دوائیں کھانی پڑتی ہیں تو نئی نئی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ یہ سب ہوتا کب ہے؟ جب انسان اپنے دل کی بات کسی سے کہہ نہیں پاتا۔ بات واضح ہوئی ہے نا؟ اب سارے ڈاکٹروں نے مل کے کسوٹی پیش کی، جب آپ پریشانی میں ہو تو اپنے دل کی بات کسی سے کہہ دو۔ بات واضح ہوئی؟ جب آپ پریشانی میں ہو تو کسی سے کہہ کے دل کا بوجھ
کیا بات ہے, سمجھ گئے آپ میری بات. دل کا بوجھ ہلکا کر لو. تو بھائی اب یہ کون چنے گا کس سے کہیں؟ بڑا مہنگا جملہ میں نے کہا. اب یہ کون بتائے ہم کس سے کہیں؟ کیوں؟ ہر بات ہر آدمی سے نہیں کی جا سکتی. مثلا جو بات دوست سے ہو سکتی ہے وہ بیوی سے نہیں ہو سکتی, جو بیوی سے ہو سکتی ہے وہ شوہر سے نہیں ہو سکتی, جو شوہر سے ہو سکتی ہے وہ پڑوسی سے نہیں ہو سکتی, جو پڑوسی سے ہو سکتی ہے وہ شاگرد. ہر بات کے لیے ہر معیار الگ الگ ہے نا. ہر بات ہر آدمی سے بات تو کرنی ہے آپ کو. 50 دوست ہے ایک, تو اس کو تو نہیں بتا جا سکتی ساری. کچھ کسی کو بتانی, کچھ کسی کو بتانی, کچھ کسی کو بتانی. اب تب ایک مجلس ہو, سارے بلائے جائیں, ایک درد ایک کو سنائیں, ایک درد ایک کو سنائیں, ایک یہی تو ہے نا اس کا. تو آپ کی دوائیں کم ہو جائیں گی. کہیں تو مصیبت ہو جائے گی. روز ایک میٹنگ کرنی پڑے گی, تب درد دل ہلکا ہوگا. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اپنی بات اسے سنا دو جو آپ کی بات رکھ لے اپنے تک اور ساری سن لے. نہیں پہنچا سکا, پھر اپنی بات کسی کو سنا دو. پھر سے سنیے, اپنی بات کسی کو سنا دو, دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا, طبیعت مطمئن ہو جائے گی. تو کس کو سنائیں؟ مثلا دوست کو سنا دی. توجہ, تو دوست اکیلا تو نہیں ہے, کسی سے اس نے اگر شیئر کر دی تو کیا ہوگا؟ اگر اس نے شیئر کر دی تو کیا ہوگا؟ میں نے بھائی سے کہہ دی, بھائی نے اگر شیئر کر دی کہیں تو کیا ہوگا؟ تو ہر ایک سے اپنے دل کی بات کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے, ڈرنا پڑتا ہے. چونکہ ہر آدمی کا کوئی شریک ہوتا ہے, وہ اس سے کہہ سکتا ہے. تو بھائی اس سے کہتے ہی کیوں ہو جس کا کوئی شریک ہو. وحدہ لا شریک سے کیوں نہیں کہتے ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ یا علی. تو اپنی بات اس سے کہو نا. کس سے؟ جو وحدہ لا شریک ہو, جہاں لیک ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے, جو شیئر کرتا ہی نہیں ہے. توجہ توجہ میرے ساتھ. کتنا بڑا مخلص ہو, کتنا بڑا دوست ہو, کتنا بڑا عزیز ہو, 2-4 بات دکھڑا سنائیے اکتا جائے گا. بس وہی ایک ایسا ہے, نہ سنائیے تو ناراض ہو جاتا ہے. اپنی ہر بات اس کو سنائیے, وہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوتا ہے. جناب امیر کے حوالے سے ایک جملہ کہہ دوں. مولا متقیان علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, وہ نام آپ نے نہیں سنا ہوگا, کہ رجل کثیر الدعا, ایک ایسا مرد جو بہت دعا کرتا تھا. مولا فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے ایک گلاس پانی کی حاجت ہو وہ بھی خدا سے مانگوں. مانگنے پہ ایک بات یاد آئی, بڑے بڑے دانی, دھنوان, مالدار, لیکن چند بار مانگیے تو ان کا مون خراب ہو جاتا ہے. اللہ سے نہ مانگیے تو اس کا مون خراب ہو جاتا ہے. جتنا مانگیے وہ خوش ہوتا ہے. دوستوں سے جتنا مانگیے وہ ناراض ہوتے ہیں, اس سے جتنا مانگیے وہ خوش ہوتا ہے نا. تو اپنی بات کسی سے کہہ دو. تو بھائی کس سے کہہ دو؟ ایسے سے کہو جہاں لیک ہونے کا ڈر نہ ہو, جہاں مس نہ ہو سکے, جہاں آپ کا راز فاش نہ ہو سکے. خدا کی قسم کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کے راز کی امانت داری کے ساتھ ضمانت رکھے. تو پروردگار نے اسی لیے کہا جب دکھی ہو تو مجھ سے راز و نیاز کر لینا, میں تمہاری اس بات کو عبادت کا نام دے دوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں عبادت, یہی ہے, میں عبادت بنا دوں گا. اسی کو میں مناجات کا نام دے دوں گا. قرآن بھرا پڑا ہے, آدم کی مناجات, نوح کی مناجات, ابراہیم کی مناجات, موسیٰ کی مناجات ہے. انسان ہے بھاگتا ہے مناجات سے, میں اس کو مناجات کا نام دے دوں گا, اس کو دعا کا نام دے دوں گا, اس پہ ثواب دے دوں گا. جتنی دیر تم میرے سے گپ شپ کرو گے ثواب بھی دوں گا اس کے اوپر. ہے کوئی ایسا دوست؟ ہے کوئی زمین پہ ایسا مخلص؟ بس خدا کی ذات ایسی ہے جس سے دل کی ہر بات کہی جا سکتی ہے. بہترین یار و مددگار, بہترین دوست وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں آپ اپنے دل کا راز کہہ سکتے ہو. یہی وجہ ہے. ایک سوال ہے, اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. سوال بہت خراب ہے, آ گیا بہت, تو آپ کے نصیب سے میں پیش کر رہا ہوں. لوگوں نے سوال کیا ہے, نیٹ پہ ڈالا ہے, جب علی کا زمانہ آیا تو باغ فدق واپس کیوں نہیں لے لیا, یعنی بی بی سیدہ کے وارثوں کو علی نے کیوں نہیں دیا. یہ سوال آیا, بڑا خراب سوال ہے, اس کا جواب دے رہا ہوں. جس کا دوست خدا ہو
جس کا ہم نشین خدا ہو، جو رازدار خدا ہو، جو بھرے دربار میں یہ کہہ کے اٹھی ہو، بیٹھایا ہی نہیں تھا پہلی بات تو، جو بھرے دربار سے یہ کہہ کے چلی ہو اے فلاں میں اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑتی ہوں. اب بھلا بندے کی کیا مجال ہے بیچ میں آ جائے؟ بات سمجھ میں آئی؟ علی اس لیے بیچ میں نہیں آئے، سیدہ نے ظالم کی گردن اللہ کے ہاتھ میں دے دی تھی. اب تو جانے خدا اور قیامت میں خدا جانے. علی بیچ میں آ کے اس کا عذاب گھٹوا دیتے، بیچ میں جو آئے گا اس کا عذاب گھٹ جائے گا. اس لیے جناب امیر بیچ میں نہیں آئے. کون؟ سیدہ زہرا. اتنا بڑا جملہ کہا، میں اپنا معاملہ خدا پہ سونپ کے جا رہی ہوں، تو اور میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یعنی اس نے زندگی میں اپنا ہر راز خدا کی بارگاہ میں رکھا، جناب امیر کو شریک نہیں کیا کہ اس معاملے کو میں نے خدا پہ سونپا. اور جناب امیر نے اس مقدمے کو کبھی نہیں چھیڑا، نہ کبھی بیان کیا، چونکہ سیدہ اس کی عدالت میں کیس لگا چکی. لہٰذا یہ واقعاً پاکیزگی کی پہچان ہے کہ ہر معاملے کو میں خدا کو اپنے شریک کیجئے، ہر معاملے میں خدا کو بیچ میں لائیے. اگر امام سجاد کے حوالے سے ایک جملہ سن لیجئے، لطف آ جائے گا بات تمام کی. جملہ سنیے آپ، جملہ کہہ رہے ہیں آپ، اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ لہٰذا یہ پہلا قدم ہے وسیلہ اور محبت اور مودت. دوسرا قدم ہے پہلے ہم توحید کی طرف آئیں. بس ایک خاتون کے اصالہ ثواب کے لیے جمع ہوئے، اہل بیت کے صدقے میں پروردگار اس کی بخشش فرمائے، اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. اسی حوالے سے میں چند فقرے بی بی کے حوالے، دیکھیے میں شہادت نہیں پڑھتا، البتہ آپ کی خدمت میں کوئی ایک واقعہ پیش کر دوں گا. دل اگر بی بی سے مانوس ہے، اس کی بارگاہ میں ہتھیلی پہ دل کو آپ رکھے ہیں تو گریہ ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جس کے لیے قرآن نے خود اعلان کیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کا، اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. وَمَا تَشَاءُونَ، ہماری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے. یہ ترجمہ میں نے اپنی طرف سے اپنی زبان کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کا نہیں. یہ لوگ ہماری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے. پیغمبر بیٹھے ہوئے مدینے کی مسجد میں، ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا بھوکا بھی ہوں، کپڑے بھی نہیں ہیں، مسافر بھی ہوں. پیغمبر نے تمام اصحاب کی طرف دیکھا، کوئی جواب نہیں آیا کہ حضور ہم تو خود فاقہ ہیں نہیں. پیغمبر نے ایک مرتبہ سلمان فارسی کی طرف دیکھا، سلمان میری سیدہ کے در پہ لے جا، اگر کچھ ہوگا تو اسے ضرور ملے گا. سلمان اس کو وہیں چھوڑے کہ حضور میں جا کے آتا ہوں، میں خود بیوی سے معلوم کر کے آتا ہوں. سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ میں سلمان. کہ آ جائیے. سلمان اجازت لے کے داخل ہوئے، 10 درجوں کا ایمان. داخل ہوئے، بی بی آپ کے بابا کے پاس ایک سائل ہے، بھوکا بھی ہے، لباس بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، مسافر بھی ہے. کہ سلمان آپ کو معلوم ہے ہمارے گھر میں 3 دن سے راشن نہیں ہے. پھر ٹھہرو، میرے پاس 2 چادر ہیں، ایک چادر میں دے دیتی ہوں، تم اسے بازار میں بیچ دو اور سائل کی حاجت پوری کر دو. سلمان نے چادر کو لیا. مسلمانوں سے نہیں، میں مومنین سے مخاطب ہوں. سلمان نے چادر یہاں رکھی، بازار میں جا رہا تھا. اچانک ایک دروازہ کھلا، ایک یہودی نے دروازہ کھولا. سلمان کے دوش پہ چادر دیکھی، پیوند لگی ہوئی، ڈیزائننگ، جیسے ہمارے چیک ہوتا ہے ایسے پیوند. کہا سلمان کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ چادر بیچنے. کہا یہیں ٹھہر جاؤ. سلمان کھڑے ہو گئے، وہ اندر گیا، الماری ادھر ادھر کی، اس میں سے کتاب نکالی، جناب موسیٰ کے زمانے کی کتاب، صحیفہ. بہت ساری کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، انہیں صحیفے کہتے ہیں. تقریباً 108 صحیفے ثابت ہیں. کتاب لے کے آیا، چادر کو دیکھتا ہے، کتاب کو کھولتا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہاں اس چادر کا تذکرہ ہماری کتاب میں ہے. سلمان اس چادر کا تذکرہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا، ہمارے صحیفے میں ہے.
تو ہم کو بیچ دے. کہاں تم لے لو, تم لے لو. کہا خدا کی, موسیٰ کے رب کی قسم, موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے آخری نبی کی پہچان یہ ہے آخری زمانے کے, اس کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے آئے گی. اتنی غربت ہوگی کہ چادر بکنے آئے گی. سلمان نے کہا لو, گھر میں گیا, پیسے لے کے آیا اور سلمان کے حوالے کیا. چادر ابھی اسی کے دوش پہ, پیسے حوالے کیے اور کہا سلمان اب مجھے مسلمانوں کے رسول کے پاس لے کے چلو. سلمان آگے آگے, یہودی پیچھے پیچھے. مسجد نبوی میں داخل ہوا اور نبی کو سلام کیا اور کہا اے آخری نبی, میں تجھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں, تجھ پہ ایمان لاتا ہوں. اس چادر کا ہم نے ذکر اپنی پرانی کتابوں میں پایا ہے, اس لیے میں نے اس کو خریدا. یہ میں نے پیسے سلمان کو دے دیے. سلمان نے پیسے لے لیے. سلمان نے چادر اٹھائی, یہودی کی طرف بڑھائی. یہودی نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اور ایک جملہ کہا, سلمان جب تک میں یہودی تھا تب بھی میں نے چادر کو نہیں چھوا, چونکہ یہ فاطمہ کی چادر ہے. میں یہودی تھا تو میں نے اس چادر کو نہیں چھوا, چونکہ یہ فاطمہ کی چادر ہے. ارے اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں, اب میں فاطمہ کی چادر کو نہیں چھو سکتا. کاش کوئی 11 محرم کو کربلا میں اعلان کرتا, یہ فاطمہ کی بیٹیوں کی چادر ہے, یہ تطہیر والی چادر ہے, یہ رسول کی نواسیاں ہیں, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں. یہودی نے چادر کو ہاتھ لگانے سے منع کیا, لیکن مسلمانوں نے بی بی کبرا کے حوالے سے حدیث سنیے. بی بی کبرا ارشاد فرماتی ہیں, ایک مرتبہ ایک ظالم نے میرے سر سے ردا چھینی. جیسے میرے سر سے ردا چھینی تو میرا سر تو کبھی نہ کھلا تھا نا, تو شرم کی وجہ سے میں زمین پہ گر گئی. زمین پہ گرے میں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے ایک آواز لگائی, پھوپھی اماں میرے سر کی چادر چلی گئی. ایک مرتبہ میری پھوپھی نے آواز دی, اموں کی مثلوں کی, کبرا میں تیری کیا مدد کروں, میرا سر بھی تیری طرح کھلا ہے. کاش مسلمانوں کو غیرت ہوتی. انا للہ و سیعلم الذین ظلموا وَأَيًّ منقلب ينقلبون. پروردگار بحق محمد وآل محمد, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو مقروض ہے سبکدوش فرما, جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. مومنین و مومنات کی تمام دلی تمناؤں کو پورا فرما. جو مرحومین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہر شیعہ نے علی بن ابی طالب کی مغفرت فرما. معبود رزق کی بڑی مشکلات ہیں, شیعہ نے علی بن ابی طالب کو بی سیدہ کے صدقے میں رزق کثیر طیب حلال عطا فرما. مومنین سے گزارش ہے, ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مہجبین بنت حسین مرزا اور فہیم حیدر ولد شمیم حیدر اور شمیم حیدر ولد امیر المعظم کی روح کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خورشید بانو بنت محمد حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. اللهم صل على محمد اللهم صل على